کہ اگر آپ کسی انسان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرنے والا ہوں، اگر دعویٰ سچا ہو تو اس انسان جو مدعی ہے، دعویٰ کرنے والا ہو، اس انسان کے دعوے سے، اس کے عمل سے، اس کی ارادت سے، اس کے جوش سے، اس کے جذبے سے، جس سے وہ محبت کرتا ہو، جس بھی، چاہے انسان سے کرے، فرشتے سے کرے، خالق سے، نبی سے، رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن دعوی محبت کرنے والا جب بھی کوئی عمل کرے، اس کے ہر عمل کے حصے سے اس کا محبوب ظاہر ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جس سے محبت کرنے والا ہو اور دعوی محبت ہو، جیسے آپ کوئی کہتا ہے کہ میں خدا سے محبت کرنے والا ہوں، اگر محبت خدا سے تو بات بھی کس کی کرنی ہونی چاہیے؟ محبت رسول سے تو نعت نبی کی ہونی چاہیے نا، اتباع نبی کی ہو۔ جو جس سے محبت دنیا میں کرتا ہے، یقینی طور اس کے عمل سے وہی ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر وہ انسان جو مدعی کسی شے سے محبت کرنے والا ہو، وہ اس کے اعمال سے وہ انسان یا وہ شے ظاہر نہ ہوئی، تو سمجھ لینا محبت کرنے والا منافق ہے، محبت میں اس کی یکسانیت اور حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ نفاق کی بنیاد پر کہتا ہے، وہ منافقت میں ہے، وہ حقیقی محبت میں نہیں ہے۔ اس لیے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ محبت اخلاص پہ ہے، اخلاص ہے تو محبت ہے، محبت کی شمع ہی اخلاص کی شمع کو روشن کر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے اندر آپ خالص ہی نہیں کسی شے کے ساتھ ہو، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری محبت خالص ہے؟ مطلب یہ سارے کہنے کا یہ ہے کہ جس چیز سے آپ محبت کر رہے ہیں، آپ کے اعمال سے، ہمارے اعمال سے، ہماری زبان سے، ہمارے حروف و سکنات سے، ہمارے طریقہ کار سے، ہمارے راہ سے، ہمارے راستے سے، جو بھی ہماری قوتیں ہیں نا، چاہے فعلی ہو، چاہے قولی ہو، چاہے فنی ہو، ظنی ہو، ہر حالت میں ہمارے ہاں کیا اپنی اعمال کی وجہ سے جس شے سے محبت ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو یقینی طور تقوی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علاماتیں جو محبت کی ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے، اس کے چلنے سے، پھرنے سے۔ وگرنہ انسان اگر 1000 سال بھی عبادت کریں کسی کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ 1000 سالہ یا 1200 سالہ زندگی مقرر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے تقدیر میں لکھے کہ یہ 1200 سالہ زندگی اس کے لیے ہے، پھر وہ ساری زندگی خانہ کعبہ کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر یا خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے گزارے اور ساری زندگی لبیک لبیک کی سرائیں دے، لیکن یہ ضروری نہیں، یا مدینے میں رہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا باطن کبھی اصلاح پا سکتا ہے، کیونکہ اصلاح کے لیے جو شے تمہیں پیش کرنی ہے وہ قلب ہے۔ اگر آپ نے قلب پیش کیا ہی نہیں تو سمجھ لو کہ آپ کا اصلاح، آپ کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔